السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک تخلیق میں آسمان اور زمین کی، واختلاف اللیل والنہار، اور اختلاف ہے رات اور دن میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں، بما ینفع الناس، ساتھ اس کے جو فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، وما انزل اللہ من السماء، اور جو اتارا اللہ تعالیٰ نے آسمان میں سے، من ماء، پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر زندہ کیا ساتھ اس کے زمین کو بعد اس کی موت کے، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے جاندار، وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور چلنے میں ہواؤں کے اور بادل جو مسخر ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں۔ اب اس آیت کے اندر 7 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ آیت اس لحاظ سے بڑی جامع ہے کہ کائنات کی تخلیق اور اس کی نظم اور تدبیر کے متعلق 7 اہم امور کا اس میں یکجا تذکرہ ہے، جو کسی اور آیت کے اندر نہیں ہے۔ نمبر 1 فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تخلیق۔ اس کے بعد ہے کہ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کا اختلاف، یعنی کہ دن روشن ہے اور رات اندھیری ہے۔ اسی طرح کبھی دن لمبا ہے رات چھوٹی ہے، کبھی رات لمبی ہے اور دن چھوٹا ہے۔ پھر دن میں انسان کام کاج کرتا ہے، رات میں آرام کرتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہیں، یعنی سمندروں کے اندر کشتیوں اور جہازوں کا چلنا، جن کے ذریعے سے تجارتی سفر بھی ہوتے ہیں اور سامان آسائش بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے وما انزل اللہ من السماء، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، یعنی کہ بارش جو ہے وہ زمین کی شادابی اور رویدگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ وبث فیہا من کل دابہ، اور اس نے ہر طرح کے جاندار پیدا کیے، یعنی ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش ہے، جو نقل و حمل، کھیتی باڑی اور جنگ میں بھی کام آتے ہیں، اور انسانی خوراک کی ایک بڑی مقدار ان سے پوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے ہواؤں کا، وتصریف الریاح، اور ہوائیں، ہر قسم کی ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں، گرم ہوائیں، باراور ہوائیں، غیر باراور ہوائیں، شرقی اور غربی ہوائیں۔ اسی طرح یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ انسانی زندگی اور ان کی ضروریات کے مطابق ہیں۔ پھر ہے کہ والسحاب المسخر بین السماء والارض، بادل جو مسخر ہیں آسمان اور زمین کے درمیان۔ تو یہ جتنی بھی نشانیاں ہیں اس کے اندر سبق ان لوگوں کے لیے ہے، لآیات لقوم یعقلون، جو عقل رکھتے ہوں، یعنی کہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں، یعنی یہ جو بھی آیات بیان ہوئی ہیں اس کے اندر سبق ہے، نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں۔ یعنی کہ آپ سمجھیں کہ یہ ساری چیزیں جن کی تخلیق بیان ہوئی ہے تو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو یہ ساری تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، تو اسی لیے پھر
تمام طرح کی عبادات کا مستحق بھی وہی ہے۔ تو اس لیے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، یعنی کہ ایک مشرک انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے عقل ہے۔ پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسے ہیں جنہوں نے بنا لیا سوائے اللہ کے اندادن شریک، یحبونہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے کحب اللہ، جیسا کہ محبت کرنی چاہیے اللہ سے۔ یعنی کہ اتنے سارے دلائل اور براہین کے باوجود بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اس کا شریک بناتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ تو ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے وقت ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ شرک کے یہ مظاہرے آج بھی عام ہیں، حتیٰ کہ اسلام کا نام لینے والوں کے اندر بھی اس طرح کی بیماری پائی جاتی ہے۔ انہوں نے بھی نہ صرف غیر اللہ اور پیروں فقیروں سجادہ نشینوں کو اپنا ماوا اور ملجا اور قبلہ حاجات بنا رکھا ہے، بلکہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور توحید کا یہ بیان ان لوگوں پر اس طرح گراں گزرتا ہے جس طرح کہ مشرکین مکہ پر گراں گزرتا تھا، جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کچھ اس طرح کھینچا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ان کے دل سکڑ جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ لوگوں کا تو تب وہ خوش ہو جاتے ہیں، یعنی جب ان کے معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے پیروں فقیروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب صرف ایک اللہ کی بات کرو تو وہ بات ان کو گراں گزرتی ہے۔ پھر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت شدید ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور کاش تم دیکھو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا جب وہ دیکھیں گے عذاب کو۔ یہاں ظلم سے مراد ہے شرک۔ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو اس وقت وہ جان لیں گے کہ تمام قوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جب بیزار ہوں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو اور منقطع ہو جائیں گے ان کے آپس کے اسباب، یعنی کہ جب پیشوا بیزار ہو جائیں گے اپنے پیروکاروں سے، یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہے جب پیر فقیر اپنے مریدوں سے بیزار ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے آپس کے جو اسباب ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے۔ اسباب بمانے ان کے تعلقات، یعنی آپس میں جو ان کی محبتیں تھیں، ان کے جو آپس کے معاملات تھے وہ سارے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی حقیقت کو جان لیں گے وہاں پہ۔ پھر فرمایا وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہوں جیسے کہ یہ ہم سے بیزار ہوتے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح دکھائے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال حسرتیں بنا کر ان پر۔ وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں ہوں گے وہ آگ سے نکالے جانے والے۔ یعنی کہ اس آیت کے اندر آخرت میں پیروں اور گدی نشینوں کی بے بسی اور بے وفائی پر مشرکین جو حسرت کریں گے اس کا بیان ہے، لیکن وہاں پر ان کی حسرت کوئی فائدہ نہیں دے گی،
کیونکہ اس جگہ وہ ان کی حقیقت جان لیں گے اپنے پیشواؤں کی، تو اس وقت وہ چاہیں گے کہ کاش ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں لوٹائے جاتے، تو وہ پھر ان سے اس طرح بیزار ہوتے جس طرح کہ آج یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو ان کے اعمال ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو حسرتیں بنا کے ان کو دکھانا چاہتا ہے، تاکہ یہ اس کے اوپر افسوس کرتے رہیں، حسرت کرتے رہیں۔ لیکن وہاں پر اس افسوس کا اور حسرت کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آخر یہی ہے کہ وما ہم بخارجین من النار، وہ کچھ بھی کر لیں وہ آگ سے نکالے جانے والے نہیں ہیں، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہاں پہ یہ مشرک کا انجام ہے کہ وہ آگ سے نکالے جانے والے نہیں ہوں گے۔ تو اللہم لا تجعلنا منہم۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔